فاتحہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه المصطفى ورسوله المصطفى الخاتم لما سبق والفاتح لما الغلق المعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل حبيبنا أبي القاسم محمد وعلى إدرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ عزیزان محترم، آیہ کریمہ کے ذیل میں مسلسل اپنے معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس آخری گفتگو میں چند اور باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنی ہیں تاکہ ایک بات مکمل ہو سکے۔ میں نے گزارش کیا تھا پروردگار عالم نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے، اس لیے کہ جب اس نے انسان کی تخلیق کی اس کا تذکرہ اس طرح سے کیا لقد خلقنا الانسان فی سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مکین ثم جعلنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ ہم نے انسان کو پہلے مرحلے میں مٹی سے بنایا، پھر اس کو نطفہ بنا کر ایک مقام پہ رکھا، اور اس کے بعد ہم نے اسے علقہ بنایا، علقے کو مضغہ بنایا، مضغے کو ہڈیاں بنائیں، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اس کے اندر روح پھونکی، اور وہ کہتا ہے بابرکت ہے وہ پروردگار جو بہترین خالق ہے۔ تو عزیزان محترم، ان مرحلوں سے پروردگار عالم نے انسان کو گزارا، اور پھر وہ کہتا ہم نے بے پناہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ہم نے اسے ظاہری نعمت بھی عطا کی ہے، ہم نے اسے باطنی نعمت بھی عطا کی ہے۔ اور کہتے کہتے وہ کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن بے پناہ نعمتوں میں سے جن نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے وہ ایک مرحلے پر 2 نعمتوں کا تذکرہ کیا اور ایک مرحلے پر 3 نعمت کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ ان نعمتوں کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ فرض کر لیں کہ اس مقام پر کہتا ہے کہ
کہ ہم نے انسان کو قوت سماعت عطا کیا ہے اور ہم نے انسان کو قوت بصارت عطا کیا ہے، سننے کی بھی صلاحیت دی ہے اور دیکھنے کی بھی صلاحیت ہم نے عطا کی ہے۔ اور ایک اور مقام پر کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اس کے بعد ہم نے اسے قوت سماعت دیا ہے، قوت بصارت دیا ہے اور ہم نے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور ان صلاحیتوں کو دینے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جس نے صلاحیتیں عطا کی ہیں اسے پہچانو اور اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا شکریہ ادا کرو۔ اس لیے کہ پہلا مرحلہ سننا ہوتا ہے۔ انسان جب بچہ جب شکم مادر سے آغوش مادر میں آتا ہے تو اس کو جو سب سے پہلی صلاحیت ملتی ہے وہ سننے کی صلاحیت ہے۔ یہاں پر ماشاءاللہ ہر فن اور ہر فیلڈ کے افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر بھی یہاں پر ہیں، وہ بھی ہماری اس بات کی تائید کریں گے کہ بچہ جب انتہائی تاریکی سے یعنی 3 پردوں کی تاریکی سے جب وہ روشنی میں آتا ہے، اگر فوراً اس کی آنکھوں میں روشنی آ جائے تو شاید دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، اس لیے آہستہ آہستہ اسے روشنی دی جاتی ہے، آہستہ آہستہ اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اسلام بھی کہتا ہے کم سے کم 6 دن کے بعد بچے کے اندر دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، لیکن سننے کی صلاحیت ساتھ میں لے کر آتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جو صلاحیت ساتھ میں لے کر آتا ہے، اسی بنیاد پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس کے ایک کان میں اذان کہو اور ایک کان میں اقامت کہو۔ اگر وہ سننے کی صلاحیت نہ رکھتا تو اسلام کبھی یہ حکم نہ دیتا، اور عزیزان محترم اب اس کے بعد آپ پہچانیں کہ پروردگار نے انسان کو پیدا کیا تو جاہل پیدا کیا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کی واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ انسان جب سفر کر رہا ہے شکم سے آغوش کا تو اس کیفیت میں کر رہا ہے کہ وہ جاہل ہے، وہ بالکل جاہل، کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ تو اب آپ پہچانیں یہ ایک کمی انسان کی ہے، اور دوسری کمی اور دوسرا نقص انسان کا یہ ہے کہ خلق الانسان و ضعیفہ، ہم نے انسان کو کمزور بنا کر پیدا کیا ہے، تو انسان جاہل بھی ہے اور انسان کمزور بھی ہے۔ تو عزیزو، علم حاصل کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ انسان اس کو پہچانے کہ جس نے انسان کو صلاحیتیں عطا کی ہیں، اس لیے کہ سننے والا علم کمزور ہے اس علم سے جو دیکھا جائے، اس لیے کہ سنی ہوئی بات تو غلط ہو سکتی ہے، دیکھی ہوئی بات میں غلطی کے امکانات کم ہوتے ہیں، مگر دونوں باتوں کو جب جمع کر دیا جائے اور اس پر جب سوچ اور فکر قائم کی جاتی ہے تو وہ مضبوط ترین علم ہوتا ہے، اور جب انسان اس مرحلے میں پہنچتا ہے تو شریعت اسے بالغ کہتی ہے، اب اس کے اوپر سارے احکامات اسلامی واجب ہو جاتے ہیں، جتنا بھی حکم ہے اسلام کا وہ سب واجب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب وہ اس مرحلے میں داخل ہو گیا ہے کہ اسے سمجھنے کی صلاحیت آ گئی ہے، اس نے جو کچھ سنا تھا، اس نے جو کچھ دیکھا تھا، ان تمام باتوں کو جمع کر کے اب سمجھنے لگا ہے، جب سمجھنے لگا ہے تو اب وہ بالغ کہا جانے لگا ہے، اب اس پر سب کچھ واجب ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، سمجھنے کی صلاحیت کا تعلق انسان کی عقل سے ہے، جب تک انسان کی عقل سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر نہ پیدا کرے گی تب تک اس سے کسی بھی حکم اسلامی کا مطالبہ نہیں ہے اور وہ عقل مند نہیں کہا جائے گا۔ یوں تو کہا جاتا ہے کہ 9 سال میں لڑکیوں پر سب کچھ واجب ہے اور 15 سال میں لڑکوں پر واجب ہے، لیکن یہ تب واجب ہے جب عقل سلامت رہے، عقل سلامت رہے۔ اگر عقل ہی نہ ہو تو 50 سال کا بھی ہو جائے تو اس سے کسی بھی وجوب کا مطالبہ نہیں ہے، کسی بھی وجوب کا مطالبہ نہیں ہے۔ تو اب آپ پہچانیں کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے یہ ہدایت کے راستے تمہارے لیے رکھ دیے ہیں، چلو گے تو شکر گزار کہلاؤ گے، الگ ہٹ جاؤ گے تو کافر کہلاؤ گے۔ تو اب عزیزان محترم، ان راستوں پر چلنے والے وہی افراد ہوں گے جن کی عقل بہتر ہوگی، جو صاحبان عقل ہوں گے، جن کی عقل بہتر ہوگی، مگر جن کے پاس عقل نہ ہو یا جن کی عقل اس منزل پر نہ ہو کہ اس کو پختہ کہا جا سکے، وہ اس راستے پر نہیں چل سکتے ہیں۔ تو اب آپ پہچانے کہ اس راستے پر چلنے والے صاحبان عقل ہوں گے، تو اس راستے پر جو چلانے والے آئیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ اس راستے پر جو چلانے والے آئیں گے، اس لیے کہ یاد رکھیں یہ جو ہدایت کی جاتی ہے، ہدایت آنکھوں کی نہیں ہے، آنکھیں تو جانور کے پاس بھی ہیں،
کان تو جانور کے پاس بھی ہے، زبان تو جانور کے پاس بھی ہے، چلتا پھرتا تو جانور بھی ہے، مگر جانور کے لیے کوئی نبی نہیں آیا، جانور کے لیے کوئی رسول نہیں آیا، جانور کے لیے کوئی ہادی نہیں آیا۔ یہ کس کے لیے آیا؟ انسان کے لیے آیا ہے۔ تو انسان کے پاس ایک ایسی صلاحیت ہے جو جانور کے پاس نہیں ہے، اور جسے عقل کہتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ہدایت عقل کی ہے، اصل میں یہ ہدایت عقل کی ہے۔ تو اب جو انسان کی ہدایت کے لیے آئیں گے وہ اسی عقل کی ہدایت ہوگی، اور کسی چیز کی ہدایت نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ جو عقل کی ہدایت کرنے کے لیے آئے گا اس کی عقل کیسی ہونی چاہیے؟ اس کی عقل کا معیار اگر وہی ہے کہ جو ایک انسان کی عقل کا ہے تو ہدایت نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی کل گفتگو ہو رہی تھی، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی، اور بڑی اچھی باتیں انہوں نے کہنے کے بعد ایک ہی بات انہوں نے کہی، اور وہ کہا کہ علماء ان باتوں کو نہیں جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا بالکل آپ درست کہتے ہیں، اس لیے کہ علماء جس چیز کو جانتے ہیں شاید وہ آپ کو معلوم نہیں ہوگی، اس لیے کہ علم اتنے دنیا میں ہے کہ سب الگ الگ ہیں، اور جس کو جو پڑھتا ہے وہی حاصل کرتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، آپ علم طب کے بارے میں جانتے ہیں، ایک انجینئر ہے وہ انجینئرنگ کے بارے میں جانتا ہوگا، دوسرا دوسرے علوم میں متخصص ہے اس کے بارے میں جانتا ہوگا۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ مکمل علم رکھتا ہے، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ مکمل علم رکھتا ہے۔ تو اب عزیزان محترم، جو جس علم کا ماہر ہے اس سے آپ پوچھئے تو وہ آپ کو بتائے گا۔ اب ہماری مشکل یہی ہے کہ ہمیں علم فقہ جاننا ہے تو علماء کے پاس جانا پڑے گا، ہمیں علم طب جاننا ہے تو ڈاکٹروں کے پاس جاننا پڑے گا، اگر انجینئرنگ کے بارے میں جاننا ہے تو انجینئروں کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ اب عزیزو، جس کو ہادی بنا کر بھیجا گیا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہادی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ معصوم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہر علم پر اتنا ہی قابو رکھتا ہو کہ جب بھی کوئی پوچھے تو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کے کسی غیر معصوم کو حق ہدایت نہیں ہے، حق ہدایت اسے ہے جو معصوم ہوگا، جو صاحب عصمت ہوگا، جو اللہ کی طرف سے معین کیا ہوگا۔ لہذا آپ نے دیکھا یہ انبیاء آئے ہیں، یہ مرسلین آئے ہیں، ان سے سوالات کیے گئے ہیں، تو ایسا نہیں کہ انہوں نے کہا کتابیں دیکھ لو تو بتاؤں گا، اس لیے کہ صاحب علم تھے، ان کے سامنے سارے مسائل تھے اور انہوں نے فوراً بتا دیا۔ اور جب یہی بات معصومین تک آئی، جن کو ہم 14 معصومین کہتے ہیں، تو ان کا صرف کمال یہ نہیں تھا کہ انہوں نے بتایا، توجہ کریں گے، اس لیے میں یہ بات آپ کے صلاحیتوں سے میں واقف ہوں اور آپ کے علم سے میں واقف ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں، اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ معصومین کا جواب دینا یہ کمال نہیں تھا، توجہ کریں گے آپ، معصومین کا جواب دینا یہ کمال نہیں تھا، کمال تو یہ تھا کہ جو سوال کر رہا تھا وہ بالکل جاہل تھا، جو سوال کر رہا تھا وہ بالکل جاہل تھا۔ اب اگر کوئی جاہل ہے وہ سوال کر رہا ہے، اور سوال کرنے والا ایسا ہے کہ جو بات پوچھ رہا وہ علمی بات ہے، مثلا ایک جاہل یہ کہتا ہے کہ زمین سے آسمان کا زمین سے سورج کا فاصلہ کتنا ہے، تو آپ کیسے اسے بتائیں گے؟ اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، زمین کا علم وہ نہیں جانتا، آسمان کا علم وہ نہیں جانتا، فلکیات کا علم وہ نہیں جانتا، اسٹرونامی کے بارے میں وہ نہیں جانتا، تو بتائیں گے تو کیسے بتائیں گے؟ اب معصوم کو بتانا بھی اس طرح سے ہے کہ اس کی چھوٹی سی عقل میں یہ بات سما جائے، اس کی چھوٹی سی عقل میں یہ بات سما جائے۔ بڑے بڑے فلاسفہ اور بڑے بڑے مفکرین اور بڑے بڑے صاحبان علم جو علی کے معجزات بیان کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ سوال کرنا کمال نہیں تھا، علی کا جواب دینا کمال تھا۔ جواب علی نے، علی کا مقام پہچانو اور کس منزل پر آ کر جواب دے رہے ہیں، اور جب جواب دیا تو ایسا جواب دیا کہ علی تو آگے بڑھ گئے مگر پیچھے والا کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ کمال ہدایت نہیں تو پھر کیا ہے؟ کمال ہدایت نہیں تو پھر کیا ہے؟ عزیزوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور ظاہر ہے کہ کافی وقت ہو چکا ہے، آپ کو کل جانا بھی ہے، بس میری گفتگو اسی فلو کے ساتھ آپ سنتے چلے جائیں تو شاید میں اپنی بات کو بہت جلدی ختم کر دوں گا۔ یاد رکھیں، یہ ہدایت، جو لفظ ہدایت پروردگار نے استعمال، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تمہارے لیے ہدایت کے راستے کھول دیے ہیں۔ یہ ہدایت کا راستہ کھولنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم بہترین قوم ہیں، ہمیں پروردگار نے تمام مخلوقات میں ممتاز بنا کر پیدا کیا ہے،
یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے لیے ہدایت اس لیے فراہم کیا ہے تاکہ ہمارے اوپر کوئی ایسا ہو جو کل یہ بتا سکے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے، کیا کیا اور کیا نہیں کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہدایت ہماری ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی تو ہوگا جو بتائے گا ہم نے یہ ہدایت کیا ہے، اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ اسی لیے پروردگار نے کہا کہ یوم نبسو، اس دن یاد کرو قیامت کا دن ہوگا، یوم نبسو کلو، تمام امتوں کے لیے ہم ان کا ایک جاننے والا اور ان کا ایک شاہد معین کریں گے۔ یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم، قیامت کا دن ہر ایک کے لیے اس کا ہم گواہ، ہر امت کے لیے ہم ایک گواہ معین کریں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ گواہ اس بات کی علامت ہے کہ ہر قوم کو میدان عمل میں آ کر عمل کرنا ہے تاکہ اس کی گواہی وہ دے سکے جو اس کی امت پر معین کیا گیا۔ تو یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم، ہر امت پر ایک گواہ ہم بنائیں گے۔ اور اتنی بات کہنے کے بعد اب پروردگار کہتا وَجَعْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آئے میرے پیغمبر میں ان تمام نبیوں پر آپ کو گواہ بناؤں گا، ان تمام نبیوں پر آپ کو گواہ بناؤں گا۔ تو اب عزیزان محترم، گواہ کہتے کسے ہیں؟ جو دیکھنے والا ہو، گواہ اسے کہتے ہیں جو منظر کا دیکھنے والا ہو۔ تو اب آپ اگر پیغمبر کو ہر نبی پر اللہ نے گواہ بنایا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ آدم بن رہے تھے، یہ دیکھ رہے تھے۔ پہچانے دو سلسلہ، ایک انسان کو اللہ نے بنایا ہدایت لینے کے لیے ہے، اور ایک بھیجا ہے، سلسلہ بھیجا ہے جو ہدایت دینے والوں کا سلسلہ ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے سارے نبیوں کو ان کی امت پر گواہ بنایا ہے، ہم نے سارے نبیوں کو ان کی امت پر گواہ بنایا ہے۔ اور اے میرے پیغمبر وَجَعْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم نے سب پر آپ کو گواہ بنایا ہے، سب پر آپ کو گواہ بنایا ہے۔ تو اب یہ بات ماننا پڑے گی کہ آدم بن رہے تھے، یہ دیکھ رہے تھے، نوح بن رہے تھے، یہ دیکھ رہے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو گواہ کیسے بنتے؟ ایسا نہ ہوتا تو گواہ کیسے بنتے؟ اور کہتے کہتے پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا اور اس میں ہر شے کو ہم نے بیان کر دیا۔ توجہ کریں گے آپ، یہ نصاب ہدایت بیان ہو رہا ہے۔ ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے اور اس میں تمام اشیاء کا ذکر کر دیا ہے، ساری چیزیں ہم نے قرآن کے اندر رکھ دی ہیں، سب کچھ ہم نے قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے۔ تو اب عزیزان محترم، یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں سارا علم ہو اور جس کے اوپر قرآن نازل کیا گیا ہے اسے علم نہ ہو؟ تبیانا لکل شیء، ہم نے ہر شے بیان کر دی ہے، ہم نے ہر شے کا تذکرہ کر دیا۔ نزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شیء ہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین، یہ قرآن وہ ہے کہ جس میں ہم نے ہر شے کا بیان کر دیا ہے۔ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب کتاب رحمت ہے، یہ کتاب کتاب بشارت ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کتاب کو جو لے کر آئے گا اس کا بھی کمال یہی ہونا چاہیے۔ اگر اس میں ہر شے بیان کر دیا ہے تو اس کے پاس ہر شے کا علم ہونا چاہیے۔ اگر وہ کتاب کتاب ہدایت ہے تو یہ نبی نبی ہدایت ہونا چاہیے۔ اگر وہ کتاب کتاب رحمت ہے تو اس نبی کو نبی رحمت ہونا چاہیے۔ اگر وہ کتاب کتاب بشارت ہے تو اس نبی کو نبی بشارت ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ کتاب کہیں اور نازل نہیں، نبی پر نازل ہو رہی ہے، نبی پر نازل ہو رہی ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیں، میں یہی کہتا ہوں، قرآن کون ہے؟ قرآن کتاب کیسی ہے؟ کہ قرآن کا یہ اعلان ہے کہ ہر شے ہم نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ لا ريب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ قرآن میں تمام مسائل کو اللہ نے، جو مسائل گزر چکے وہ بھی قرآن میں ہے، اور جو قیامت میں آنے والا وہ بھی قرآن میں ہے۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو قرآن میں نہ ہو۔ تو یہ قرآن جس کے سینے پر نازل ہو رہا ہے اس کا بھی کمال یہی ہونا چاہیے کہ ایسا کوئی علم نہ ہو جو گزر گیا ہو اور پیغمبر کو معلوم نہ ہو، اور ایسا کوئی علم نہ ہو جو آنے والا ہو اور پیغمبر کو معلوم نہ ہو۔ اسی لیے تو آپ نے دیکھا کہ میرے پیغمبر نے گزشتہ علوم کے بارے میں بھی بتایا، آنے والے علوم کے بارے میں بھی بتایا، کہا دیکھو گزشتہ انبیاء جو گزرے ہیں وہ اتنے ہیں،
1,23,999 ہے. آدم ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، مجھے لے کر 1,24,000. مسلمانوں کا اس پر یقین ہے. ایک کم نہیں کر سکتے، ایک زیادہ نہیں کر سکتے. کم کرنے میں بھی کفر ہے، زیادہ کرنے میں بھی کفر ہے. تو عزیزان محترم، یہ گزشتگان کے علم کو پیغمبر بتا رہے ہیں. بات مکمل نہ ہوتی اگر پیغمبر آنے والا علم نہ دیتے. کہا دیکھو ہمارے بعد 12 اور بھی آئیں گے، اور 12واں کے بارے میں بتا، اس کا نام میرا نام، اس کی کنیت میری کنیت، یعنی اس میں اور مجھ میں برائے نام بھی فرق نہ ہوگا. تو اگر پچھلے والے کو نہ مانا تو کافر ہے، تو اگلے والے کو نہ ماننے پر کیا حکم ہے؟ عزیزان محترم، مرحلہ فکر ہے، اسے پہچانے. لہذا قرآن کا اگر یہ اعلان ہے لا رد ولا یابس، سارے مسائل قرآن کے دامن میں ہیں. تو جو نبی آ رہا قرآن لے کر، اس لیے اگر قرآن کہتا ہے تبیان لکل شیء، ہر شے کو ہم نے قرآن میں بیان کر دیا، سارا علم قرآن میں ہے، تو معبود پیغمبر کا کمال کیا ہوگا؟ کہ علمک ما لم تکن تعلم، وہ جتنے بھی علوم تھے یہ میرے حبیب میں نے آپ کو دے دیا ہے، ہمیں دے دیا. یہ کیسی امت ہے؟ پروردگار کہتا میں نے سارا علم آپ کو دے دیا. آپ کو جو کچھ بھی معلوم نہیں تھا وہ ہم نے سب کچھ آپ کو عطا کر دیا. پروردگار کہتا سب عطا کر دیا. امت کہتی نبی پڑھے لکھے نہیں تھے. یہ حادثہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ امت کہتی ہے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے. تو عزیزان محترم، ہم کس کی بات مانے؟ امت کی بات. اس لیے کہ آپ دیکھیں پہلا سورہ جو حضور پر نازل ہوا سورہ اقرا، اور اس پر تو کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، کوئی کنٹروورسی بھی نہیں ہے، کوئی شک بھی نہیں ہے. اور اس سورے میں ارشاد ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یعنی یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں پروردگار کہتا اقرا، اے میرے پیغمبر پڑھیے. اگر نہ جانتے تو پروردگار کیسے کہتا کہ پڑھیے؟ اگر نہ جانتے تو کیسے کہتا پڑھیے؟ اور پھر کہتا کہ علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے ان کو لکھنا بھی سکھایا، صرف پڑھنا نہیں. تو پروردگار تو کہتا میرا حبیب پڑھنا بھی جانتا تھا، لکھنا بھی جانتا تھا. امت کہتی وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. پروردگار کہہ رہا علمک ما لم تکن تعلم، ہم نے سب کچھ آپ کو عطا کر دیا، ہم نے سب کچھ آپ کو دے دیا، کچھ بھی اب نہیں رہ گیا. تو عزیزان محترم، وہ قرآن کا کمال ہے، یہ پیغمبر کا کلام ہے. قرآن کہتا ہے ہدیٰ، یہ کتاب ہدایت ہے. جب یہ کتاب ہدایت ہے تو نبی کی شان بھی وہی ہونا چاہیے. اب آواز دی جا رہی ہے نبی کے بارے میں، انکا تہدی الی صراط مستقیم، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. تو جو معیار قرآن کا ہے وہی معیار پیغمبر کا ہے. قرآن و رحمہ، قرآن رحمت ہے، کتاب رحمت ہے. پیغمبر کے بارے میں ارشاد ہو رہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. قرآن آواز دے رہا بشرا ہے، کتاب بشارت ہے، اور نبی کو بھی بشیر بنا کر بھیجا ہے. اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بشیر بنا کر بھیجا ہے. تو عزیزان محترم، وہ کتاب علم ہے، پیغمبر نبی علم ہے. وہ کتاب ہدایت ہے، پیغمبر ہدایت ہے. کتاب رحمت ہے، پیغمبر رحمت ہے. کتاب بشارت ہے، پیغمبر بشارت ہے. ایسا لگتا ہے کہ پیکر دو ہیں مگر حقیقت ایک ہے. اگر مراد الہی کو الفاظ کا جامع پہنا دیا جائے تو قرآن بن جائے، اگر پیکر میں ڈھال دیا جائے تو رسول بن جائے. محترم بات صرف اتنی نہیں ہے، مرحلہ صرف یہ نہیں ہے. یہ قرآن جیسا قرآن ویسے پیغمبر.
جیسا قرآن ویسے پیغمبر. قرآن کی آیتیں بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور جو قرآن میں پیغمبر کے بارے میں پروردگار کہہ رہا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. جیسا پیغمبر ویسا قرآن. اب اگر قرآن سے ایک لفظ بھی ادھر ادھر کر دیا جائے تو اسے مسلمان کہا جائے گا. قرآن کی توہین کر دی جائے تو اسے مسلمان کہا جائے گا. قرآن میں ایک زیر زبر ادھر ادھر کر دیا جائے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. تو عزیزان محترم، جب دونوں کا مقام ایک ہے تو توہین قرآن کرنے والا اگر کافر کہلاتا ہے تو توہین پیغمبر کہنے والا مسلمان کیسے کہلائے گا؟ اگر یہ کافر ہے تو یہ بھی کافر ہے. اور میں اس مقام تک تو آپ کو لے کے آیا ہوں، لیکن یہاں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے عظمت پیغمبر بلند ہو جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن کے بارے میں ارشاد ہو رہا تبیانا لکل شیء ھدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب کتاب بشارت ہے، یہ کتاب کتاب رحمت ہے مگر مسلمانوں کے لیے. لیکن پیغمبر کو بھیجا تو اس شان سے بھیجا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے میرے پیغمبر، ہم نے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب عالمین کا ترجمہ کیسے کیا جائے میں نہیں جانتا. لفظیں دم توڑ دیتی ہیں، علم وہاں پر منجمد ہو جاتا ہے، قوت پرواز وہاں پر تھک جاتی ہے کہ عالمین کا ترجمہ کیا جائے. میں تو بس اتنا کہتا ہوں کہ پروردگار جب اپنی شان کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس پروردگار کی جو عالمین کا رب ہے. بس جہاں جہاں تک میرے پروردگار، جہاں جہاں تک پروردگار کی عالمین کا سایہ، پروردگار کی حمد کا سایہ ہے، وہاں وہاں تک میرے پیغمبر کی رحمت کا سایہ ہے. اگر سمجھنا ہے تو وہ اسی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے، ورنہ اس لفظ کا کوئی معنی ہمارے پاس نہیں ہے. یہ ہے پیغمبر. اور عزیزان محترم، وہ پیغمبر، توجہ کریں گے، وہ پیغمبر پروردگار کہہ رہا ہم نے تمہارے لیے ہر امت پر ایک گواہ معین کیا ہے. اور اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام امت پہ گواہ قرار دیا ہے، تمام امت پر گواہ قرار دیا ہے. تو اب کبھی یہ نہ کہنا کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور اسی دن انتقال کر گئے. یہ تو ظاہری وجود ہے. یہ تو دیکھو پروردگار نے کب پیدا کیا. وہ خود کہتا ہے کہ میں نے تب پیدا کیا جب کچھ بھی نہ تھا کائنات میں. بس دو ہی چیز تھی، ایک خالق کا نور تھا، ایک مخلوق کا نور تھا. تو سوچو تب پیدا کیا. اور اسی لیے پیغمبر نے جب اپنا تعارف کرایا تو کہا الذی کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں تب بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. آب و گل کے درمیان میں تھے. پیغمبر یہ نہیں کہتے میں تب تھا. پیغمبر اپنے منصب کا ذکر کر رہے ہیں. عزیزو، منصب بعد میں ہوتا ہے، وجود پہلے ہوتا ہے. تو پیغمبر اپنے وجود کا اظہار نہیں کر رہے، پیغمبر اپنے منصب کا اظہار کر رہے ہیں. تو جب پیغمبر اس وقت نبی تھے تو وجود کب تھا یہ کون بتائے گا؟ اس لیے کہ بتاتے تب جب مکان ہوتا اور وقت ہوتا. یہ تو تب پیدا ہوئے جب نہ مکان تھا نہ وقت تھا. اور وہی جہاں پیغمبر نے کہا الذی کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، وہیں پر میرے مولا کا جملہ بھی ہے الذی کنت ولیا. میں تب سے ولی ہوں جب سے آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. وہ اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، یہ اپنی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں. اور یہ بات اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جب پہلی گفتگو کی ہے تو اس عنوان سے کی ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا پروردگار ملائکہ سے کہہ رہا تھا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. توجہ کریں گے، ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے ہیں، ملائکہ مخاطب نہیں ہے، تو آخر وہ کون ہے جس سے پروردگار کہہ رہا ہے اس وقت کو یاد کرو. توجہ کریں آپ، ملائکہ سے اللہ خطاب نہیں کر رہا ہے. آدم پیدا نہیں ہوئے تو یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا پروردگار ملائکہ سے یہ کہہ رہا تھا. تو جس وقت وہ ملائکہ سے کہہ رہا تھا کوئی تو تھا کہ جس سے پروردگار یہ بات کہہ رہا ہے، اس وقت کو یاد کرو. ایک وجود تو ہمیں بہرحال قرآنی نقطہ نظر سے ماننا پڑے گا. اسی طرح سے آپ دیکھیں جناب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیوار کو بنا رہے ہیں اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ.
اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. تو یہ خطاب نہ ابراہیم سے ہے نہ اسماعیل سے ہے. تو وہ کون ہے جس سے خطاب کر رہا ہے؟ پروردگار. ایک وجود تو ہمیں ماننا پڑے گا عزیزو کہ جو اس سے بھی پہلے ہے. اور بھی ایسے بہت سے مقامات ہیں. مثلا ایک جگہ پر وہ کہتا اذا خذ اللہ. میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ لفظ از استعمال الف اور زال کے ساتھ قرآن میں جب آیا ہے، ایک تو لفظ اذا ہے، اذا سے بحث نہیں ہے، اذا کے معنی جب کے ہوتے ہیں، لیکن جب بغیر الف کے الف اور زال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی پچھلی بات ہے کہ جس کو یاد کیا جا رہا ہے. اگر یہاں پر آپ تشریف فرما، بہت سے ایسے افراد ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں، بہت سے ایسے افراد جو حیدرآباد میں رہتے ہیں اور بچپن میں کبھی ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد بچھڑ گئے، اب یہاں پر اکٹھا ہوئے تو کہا بھائی یاد کرو جب ہم لوگ وہاں تھے اور وہاں تھے اور وہاں تھے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو گویا اس طرح سے گفتگو کی جا رہی ہے. پروردگار کہہ رہا یاد کرو کہ جب ہم آدم ملائکہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ آدم کو خلیفہ بنانے والے ہیں، یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. تو اس کا مطلب ایک وجود ہمیں ماننا پڑے گا جو آدم سے بھی پہلے ہے اور ابراہیم اور اسماعیل سے پہلے بھی ہے، ملائکہ سے پہلے بھی ہے. بلکہ ایک مقام پر وہ کہتا ہے اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، اس وقت کو یاد کرو جب میں انبیاء سے عہد و میثاق، عہد و پیمان لے رہا تھا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ دیکھو یہ میں تمہیں کتاب بھی دے رہا ہوں، یہ حکمت بھی دے رہا ہوں. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، یاد رکھو اس کے بعد ایک رسول آئے گا جو تمہاری نبوت کی بھی تصدیق کرے گا، تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرے گا. آخر وہ کون ہے؟ وہ کون ہوگا؟ وہ کون ہوگا؟ یعنی وہ تصدیق کرے گا. آپ یاد رکھیں کہ جب تک تصدیق نہ ہو تب تک نبوت بھی معلق رہے گی اور کتاب بھی معلق رہے گی. تو کتنا اہم ہے اس کا تصدیق کرنا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب ہم نے کتاب و حکمت دیا تھا اور اس کے بعد وہ کہتا کہ وہ آخری نبی آئے گا اور وہ تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرے گا، تمہاری نبوت کی بھی تصدیق کرے گا. اب پروردگار ان نبیوں سے یہ کہہ رہا ہے تمہارا کام یہ ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصَرُنَّهُ، تو اس آخری نبی پر ایمان بھی لے آنا اور اس کی مدد بھی کرنا. نبیوں کو ان کی ذمہ داری پروردگار بتا رہا ہے کہ جو تمہاری تصدیق کرے گا اس پر ایمان بھی لے آنا اور اس کی مدد بھی کرنا. تو اب ظاہر کہ سارے نبی اس پر ایمان لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ اس نے تصدیق کی ہے ان کی. تو جس نے تصدیق کی ہے جب تک اس پر ایمان نہ لائیں گے تصدیق معتبر نہیں ہوگی. تصدیق معتبر نہیں ہوگی. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. تو سارے انبیاء کا ایمان اس آخری نبی پر، توجہ کریں گے، سارے انبیاء کا ایمان اس آخری نبی پر ہے. تو سارے انبیاء مومن ہیں حضور سرور کائنات کے. تو جس کے مومن ہوتے ہیں وہ مولا ہوتا ہے. تو اب دونوں کے درمیان ایک رشتہ بنے گا. سارے انبیاء مومن ہیں اور پیغمبر ان کے مولا ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی سارے مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے. تو آدم مومن ہے پیغمبر کے، نوح مومن ہے پیغمبر کے، ابراہیم مومن ہے پیغمبر کے، موسیٰ اور عیسیٰ مومن ہے پیغمبر کے، سارے انبیاء مومن ہے پیغمبر کے. تو اب رشتہ جب بنے گا کہ یہ مومن ہے تو پیغمبر مولا ہوئے. تو میرا پیغمبر آدم کا مولا، میرا پیغمبر نوح کا مولا، میرا پیغمبر موسیٰ کا مولا، میرا پیغمبر عیسیٰ کا مولا، اور میرا پیغمبر غدیر کے میدان میں کہتا ہے جس کا میں مولا اس کے علی مولا.
تاریخ کہتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ممبر سجا ہوگا، ممبر کے پاس مولا کائنات کے ہاتھوں میں لوائے حمد ہوگا، ایک طرف حمزہ ہوں گے، ایک طرف جعفر ہوں گے، اور پروردگار سارے نبیوں سے خطاب کر کے کہے گا اے نبیوں تم نے اپنی خدمات کو انجام دیا ہے۔ سارے نبی کہیں گے معبود ہم نے اپنا کام انجام دیا ہے۔ کہا تمہارے پاس گواہ کیا ہیں؟ گواہ لے آؤ۔ تو سارے نبی پیغمبر کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے میرے پیغمبر آپ چلیے گواہی دیجئے ہماری، اس لیے کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے وَجَعْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم نے سارے نبیوں پر آپ کو گواہ بنایا، اے پیغمبر آپ چل کے گواہی دیجئے۔ تو پیغمبر کہیں گے اے جعفر تم چلے جاؤ اور اے حمزہ تم چلے جاؤ اور جا کے گواہی دو۔ یعنی یہ نمائندے بن کر جائیں گے پیغمبر کے کہ گواہی دیں۔ توجہ کریں گے آپ، یہ نمائندہ بن کر جائیں گے پیغمبر کے اور وہ گواہی دیں گے کہ معبود ہم پیغمبر کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کام پورا کیا ہے، انہوں نے اپنا کام پورا کیا ہے۔ مگر دل چاہتا ہے کہوں اے اللہ کے رسول ساری زندگی تو آپ کی خدمت علی نے کیا ہے، دعوت ذوالعشیرہ کا موقع آیا آپ نے علی سے کہا مجمع بلاؤ، علی نے مجمع بلایا اور آپ نے اعلان کیا۔ اور عجیب بات ہے عزیزان محترم، پیغمبر کی خدمات کا سلسلہ ذوالعشیرہ سے شروع ہوتا ہے اور غدیر پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، اور یہ 23 سال کا عرصہ ہے۔ اگر دونوں میں کوئی فرق ہے تو بس اتنا ہے کہ ذوالعشیرہ کا مجمع علی کا ہے اور غدیر کا مجمع پیغمبر کا ہے۔ توجہ کریں گے عزیزو، ذوالعشیرہ میں مجمع علی نے بلایا تھا، غدیر کا مجمع پیغمبر کا ہے۔ تو آپ نے دیکھا پوری 23 سال کی تاریخ 2 جملوں میں سمٹ جاتی ہے کہ جو مجمع علی نے بلایا تھا وہ پیغمبر کے حوالے کیا، جو مجمع پیغمبر نے بلایا تھا وہ علی کے حوالے کیا۔ برادر تو کریں، پیغمبر اسلام آپ کی خدمت ہمیشہ کیا۔ ذوالعشیرہ کی دعوت ذوالعشیرہ میں علی آپ کے ساتھ تھے، آپ کے بستر پر علی سوئے تھے، بدر میں علی ہے، احد میں علی ہے، خیبر میں علی ہے، خندق میں علی ہیں، ہر جگہ علی نے مدد کیا ہے، ہر مقام پر مدد کیا ہے۔ اور جب اتنی خدمتیں انہوں نے انجام دی اور آج گواہی کا موقع آیا تو آپ نے حمزہ کو بھیج دیا، جعفر کو بھیج دیا۔ میرے پیغمبر علی نے کیا قصور کیا تھا؟ عجب نہ کہ پیغمبر آواز دے، اور وہ بھی موقع اس کے بعد آئے گا کہ پروردگار کہے گا میرے حبیب آپ کے پاس بھی کوئی گواہ ہے؟ تو میں نے بچا کے رکھا ہے کہ میرے گواہ علی بنیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اس کو مولا کائنات نے اپنی سب سے بڑی فضیلت قرار دی ہے۔ قرآن کریم میں یعنی جو کافرین پیغمبر کی رسالت کا انکار کرتے تھے تو پروردگار نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قُلْ اے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دے کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، تو کہہ دیجئے کہ آپ کی گواہی کے لیے خدا کافی ہے اور وہ کافی جسے علم کتاب عطا کیا گیا۔ لہذا ایک واقعہ ہے کہ کوفے میں کسی نے مولا سے سوال کر لیا کہ آپ بتائیے کہ آپ کی نظر میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ خدا کی قسم جس کی زندگی میں صرف ایک ہی رخ ہے اور وہ رخ کمال پایا جاتا ہے، اس کے لیے کتنا مشکل ہے یہ بتانا کہ اس کی سب سے بڑی فضیلت کون ہے۔ علی ہیں، سورج کو پلٹانے والے علی، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے علی، ستاروں کو ڈیوڑی پر بلانے والے علی، ذرات کو اٹھا کر کلمہ پڑھوانے والے علی۔ ان کی ذوالفقار آپ کی شان میں نازل ہوئی، عالم آپ کو ملا ہے، امر کا سر آپ نے قلم کیا ہے۔ عزیزوں کتنی فضیلتیں ہیں، یعنی آپ دیکھیں تو علی محتاج فضیلت نہیں ہے، فضیلتیں محتاج علی ہیں کہ در علی پر آ جائیں تو شاید باکمال ہو جائیں۔ لہذا جس کی اتنی فضیلت ہے، اور خود ابن عباس کہتے ہیں کہ 23,000 حدیثیں پیغمبر نے علی کی شان میں بیان کی، اور اس میں سے وہ بھی ایک حدیث ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے دریا روشنائی ہو جائیں، سارے درخت قلم ہو جائیں، سارے پتے ورق ہو جائیں، سارے جن و انس لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، پھر بھی فضیلت علی کو نہیں لکھ سکتے ہیں۔ جس کی اتنی فضیلت ہو اس سے یہ سوال کیا جا رہا علی آپ بتائیے آپ کی نظر میں
آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ خدا کی قسم بہت بڑا سوال تھا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ بتائیے آپ کی سب سے اچھی والی مجلس کون سی تھی، حالانکہ کوئی بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن میں تھوڑی دیر سوچ کے بتاؤں گا کہ کون سی بتاؤں آپ کو۔ لیکن کیا کہنا جس کی زندگی کا ایک رخ ہے اور رخ کمال ہے، رخ فضیلت ہے، اور ایسے ایسے کمال ہیں کہ دنیا عقل حیران ہے۔ اس علی سے پوچھا جا رہا آپ بتائیے آپ کی نظر میں سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے توقف نہیں کیا، جیسے ہر سوال کا جواب فوراً دیتے تھے، یہاں پر بھی آپ نے جواب دیا، اور اسی آیت کی تلاوت کی ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، تو آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کے لیے خدا گواہ وہ گواہ ہے کہ جس کو ہم نے علم کتاب عطا کیا ہے۔ وہ کہتا مولا اس میں کون سی فضیلت ہے؟ وہ کہتا مولا اس میں کیا کون سی فضیلت ہے؟ اس لیے کہ آپ کی فضیلتوں کو تو ہم نے بھی دیکھا ہے۔ جس کی زندگی اتنی شاندار ہو کہ اللہ کے گھر سے آغاز بھی ہو اور اللہ کے گھر پہ انجام بھی ہو، اس کی فضیلتیں کتنی ہیں؟ اس نے تڑپ کے کہا مولا اس میں کون سا کمال ہے؟ ہماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں ہے، کہا تیری سمجھ میں نہیں آئے گی، مگر سب سے بڑی میری فضیلت یہی ہے۔ کہا مولا وہ کیسے؟ کہا رسالت پیغمبر کے لیے جہاں لا شریک پروردگار ہے وہیں اس نے مجھے بھی شریک بنایا ہے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ عزیزان محترم، اب ملاحظہ فرمائیں، وقت نہیں ہے، وقت بھی ختم ہو گیا ہے، لیکن گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے صرف ایک جملہ کہ حق ہدایت سوائے معصوم کے کسی کو حاصل نہیں ہے، کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے بھی معصوم سے الگ ہٹ کر اس ذمہ داری کو اٹھایا ہے، خدا کی قسم رسوائی اور ذلت ان کا مقدر بنی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب ہٹے اور حق ہدایت کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے تو ان کی غلطیوں نے 50 سال میں یزید کو پیدا کیا، 50 سال میں یزید کو پیدا کیا ہے، اور ایسا یزید جو حسین جیسے معصوم سے سوال بیعت کر رہا ہے۔ اب انسانیت کی اس سے زیادہ تذلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اور امام حسین نے یزید کی بیعت کو ٹھوکر مار دیا ہے۔ اور یہیں سے ایک مسئلہ بھی آپ سمجھ لیجیے عزیزو، یہ جملہ پہلے میرے ذہن میں ہوتا تھا اور مجھے تائید ہوئی ہے، علماء نے بھی تائید کی ہے، مراجع کرام نے بھی، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں آج ہم سے عزاداری فقہ اسلامی کے اعتبار سے کیا حیثیت رکھتی ہے، تو میں کہتا ہوں عزاداری واجب ہے، عزاداری واجب ہے۔ اس لیے واجب ہے، یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا، اس لیے واجب ہے کہ آپ دیکھیں حسین مدینے سے کس لیے نکلے تھے؟ اولاد تو شہید کر دیے جائیں گے، کیوں جا رہے ہیں؟ کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ اب بتائیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اسلام کا جز ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو اسی کے لیے تو حسین جا رہے تھے کربلا میں، اسی کے لیے تو جا رہے تھے کربلا میں۔ تو اب اس اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے فرزند رسول نے عظیم الشان قربانی دی ہے، اس قربانی کو رکھنے کے لیے ہم عزاداری کرتے ہیں، تو جیسے وہ عمل واجب ہے ویسے ہی یہ بھی عمل واجب ہے۔ عزیزان محترم، کسی بھی مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک قربانی ہے اور ایک تبلیغ ہے۔ قربانی کی ذمہ داریوں کو مظلوم کربلا نے اپنے ہاتھ میں لیا اور تبلیغات کی ذمہ داریوں کو زینب نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور آپ نے دیکھا علی کی شیر دل بیٹی کوفے کے بازار میں ابن زاد جیسا سفاک ہے جو کہہ رہا ہے کہ حسین نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا تھا، لہذا خدا نے معاذ اللہ ان کو شکست سے دوچار کیا، اور بھی اس نے نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ علی کی بیٹی موجود ہو اور خاموش رہے؟
یہی تو بہترین موقع تھا. ایک بار کہا خاموش ہو جائے ابن زیاد, اور بڑے وقار کے ساتھ خطبہ پڑھا ہے, اور خطبے میں کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی جدنا رسول اللہ. اور جیسے ہی انہوں نے جدنا رسول اللہ کہا, مجمع متوجہ ہوا, ارے اس نے تو صرف رسول اللہ کہا, اس نے تو کہا میرے جد رسول ہیں جن پر صلوات و سلام ہو. تو جس کے جد رسول ہوں اس کی آل کو اس طرح سے بے آبرو کیا جائے, ان کے سر سے اس طرح سے ردا چھینی جائے, ان کے بازوؤں میں اس طرح سے رسن باندھی جائے. عزیزوں مجمع منقلب ہو گیا, حالات خراب ہو گئے. لہذا ابن زیاد نے جلد سے جلد اہل حرم کو شام کی طرف روانہ کیا ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس وجہ سے نہیں بھیجا ہے شام کی طرف کہ وہ اس نے رحم کھا لیا ہے, بلکہ اپنی مجبوریوں کو دیکھ رہا تھا کہ مجمع منقلب ہو رہا ہے. زینب نے اپنے خطبوں سے شام کے اس محل میں ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے. لہذا ایک بار شام کی طرف یہ قافلہ بھیج دیا گیا. اب جب علی کی بیٹی شام میں جاتی ہے تو خطبوں کی شان وہی ہے, طریقہ گفتگو وہی ہے. زینب جو بات کہہ رہی اسی طرح سے بات کر رہی ہیں, اسی لب و لہجے میں بات کر رہی ہیں. یعنی وہ یزید جو انتہائی ظالم و سفاک تھا, اتنی ہمت تو اس نے جٹا لیا تھا کہ حسین سے سوال بیعت کیا تھا, مگر زینب نے یزید کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ یزید زینب سے سوال بیعت کر سکے. اور وہاں پر جو انقلاب برپا کر دیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو اجازت ہے, جہاں چاہیں آپ جا سکتے ہیں. سید سجاد کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اتار دی ہیں, ان کے گلے سے خاردار طوق اتار دیا ہے اور کہا آپ آزاد ہیں. امام کہتے نہیں, پہلے تو میں پھوپھی سے مشورہ کروں گا, مولا آپ تو امام وقت ہے, آپ کو مشورے کی کیا ضرورت ہے. مگر امام جانتے ہیں کہ زینب کا مقام کیا ہے. آپ سمجھ لیں, بس ایک جملے سے سمجھ لیں کہ زینب ان بی بی کو کہتے ہیں کہ جس سے امام وقت مشورہ کرتے ہیں. بیٹا جا کر یزید سے کہہ دو پہلے گھر خالی کرے. عزیزو اگر قیدی ہوتی تو یہ لب و لہجہ نہ ہوتا, جیسے ہی رہائی ملی تھی فوراً ہی نکل جاتی. میں نے کل بھی گزارش کیا تھا, میں کہتی جاؤ گھر خالی کرے. ارے ہم ایسے شام سے کیسے چلے جائیں گے, جب تک ظالم کے گھر میں مظلوم کا ماتم نہ ہو جائے زینب یہاں سے نہیں جائے گی. یہی تو زینب کی کامیابی ہے, یہی تو زینب کی فتح ہے. گھر خالی ہوتا, حکم ہے زینب کا, عمل یزید کر رہا ہے, گھر خالی کیا جاتا ہے. ایک بار زینب نے کہا شام کی بیویوں کو خبر دی جائے کہ علی کی بیٹی نے مجلس کی ہے. ایک بار جیسے ہی شام کی بیویوں تک اطلاع پہنچی, بیویاں آئیں, ایک مجمع ہے, زینب کھڑی ہوئی اور ذکر حسین کرنے لگی. عزیزو انصاف کیجئے گا, ہمارے جوان و نوجوان, ہمارے بچے بیٹھے ہیں, ہماری بیٹیاں اور بچیاں, ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہیں, ہمارے بزرگ بھی یہاں تشریف فرما. توجہ کریے گا, 1400 سال ہو گئے واقعہ کربلا کو, 1400 سال کے بعد بھی آج آپ مظلوم کربلا کا ذکر سنتے ہیں تو تڑپ کر روتے ہیں جیسے یہ واقعہ ابھی ابھی ہوا ہے. آپ سے برداشت نہیں ہوتا ہے. ذرا چشم تصور میں سوچئے کہ شام کے اس ٹوٹے ہوئے گھر میں علی کی بیٹی نے نہج البلاغہ کے لہجے میں جب کربلا کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہوگا تو شام کی بیویوں کا کیا عالم رہا ہوگا. بیویاں تڑپ جاتی ہیں, ایک بار گھر واپس جاتی ہیں, اپنے شوہروں کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیتی ہیں. شرم نہ آئی, ارے رسول کے نواسے کو تم نے شہید کر دیا, فاطمہ اور علی کے لال کو شہید کر دیا. عزیزو یہ انقلاب برپا ہو رہا ہے. بیویاں جانے لگی تو زینب نے کہا بیویوں کل پھر آنا, زینب مجلس منعقد کرے گی. بیویاں پھر آتی ہیں, زینب مسائل پھر بیان کرتی ہیں. یہ زینب ہی کی تو بنا کردہ مجلس ہے کہ جس کی سیرت پر آپ عمل کر رہے ہیں. مجلس دوسرے دن کی بھی ہوئی, زینب نے مصیبتیں بیان کی. تیسرے دن کی مجلس ہے اور آخری مجلس ہے. ایک بار شہزادی کہتی ہے اے بی بی اب اس کے بعد زینب تمہیں رحمت نہ دے گی, کل پھر آنا. مجمع آتا ہے اور ایک بار جب زینب نے مجلس پڑھ لی کہا سرائے شہداء بھیجے جائیں. روایت کہتی ہے عباس کا سر آیا تو ام کلثوم نے پڑھ کر اپنے دامن میں لے لیا. جناب قاسم کا سر آیا, ایک بار میں فرما نے پڑھ کر اپنے دامن میں لے لیا. مقتل میں عجب جملہ لکھا ہے. عزیزو آپ اہل دل آپ کے رونے کے لیے کافی ہوگا. مقتل میں عجب جملہ لکھا ہے, جب علی اکبر کا سر دست طلا میں آیا ہے
اور شام کی بیویوں کی نظر علی اکبر کے چہرے پر پڑی ہے تو عورتیں عورتوں کے نفسیات کو بہتر سمجھتی ہیں. ایک بار ہاتھ بلند ہوئے, معبود جس ماں کا یہ جوان ہو خدا کرے وہ ماں اس دنیا میں نہ ہو اس دیکھنے کے لیے. ایک بار لیلا نے سنا, اے بیویو تم تو اتنا بھی برداشت نہ کر سکی, آئے مجھ سے پوچھو. ارے میں ہی تو علی اکبر کی ماں ہوں, میں نے تو سینے میں برچھی کی علی پائبست ہوتے ہوئے دیکھا. جزاکم اللہ خیرہ. ارباب ادا ایک تشتے طلا میں علی اصغر کا سر آیا, رباب نے پڑھ کر اپنے دامن میں لے لیا. امام علی مقام کا سر آیا, ماں جائی آگے بڑی, بھائی کے سر کو لیا, منہ پہ منہ رکھ کے گریہ کرنے لگی. ارباب اعضاء تاریخ کہتی ہے ایک تشتے طلا میں 2 ننھے سرائے زینب کے قریب رکھ دیے گئے. شام کی بیویوں نے کہنا شروع کیا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2 سر زائد آ گئے ہیں. بس زینب نے جیسے ہی سنا کہا, بیویوں ایسا نہ کہو, ارے یہ میرے لال محمد ہے. زینب کس کس پر آنسو بہائے, کس کس کا گریہ کرے, کس کس کا غم منائے. ابھی تو غم بہت ہے منانے والی زینب. جزاکم اللہ خیرہ. مجلس ہو چکی ہے, اب زینب شام سے جا رہی ہیں, بڑی شان کے ذات جا رہی ہیں, شکست دے کر زینب جا رہی ہے. ایک بار اپنے بھائی کا چہلم کرنے کربلائے معلیٰ پہنچتی ہیں. کربلائے معلیٰ میں اپنے بھائی کا چہلم کیا اور اب کربلائے معلیٰ سے مدینے کی طرف جا رہی ہیں. جیسے ہی مدینہ قریب آیا ہے, ایک بار ام کلثوم کا مرثیہ شروع ہو جاتا ہے, اے نانا کے مدینے, مدینہ جدنا لا تقبلینا وبالحسرات والاحزان جئنا خرجنا من کے بالاہلین جمعا رجانا لا رجالا ولا بنینا. اے نانا کے مدینے جب گئے تھے تو سر پر وارثوں کا سایہ تھا, گودے بچوں سے ویران ہو گئی تھی, گودے بچوں سے آباد تھی, مگر اب اس کیفیت میں واپس آ رہے ہیں کہ سر سے وارثوں کا سایہ اٹھ چکا ہے, گودے ویران ہو چکی ہے. جزاکم اللہ خیرہ. جیسے ہی مدینے قریب آیا, امام سجاد نے ایک بار بشیر ابن جزلم کو بلایا, اے بشیر تمہارے باپ شیر کہتے تھے, یہ بتاؤ تم بھی شیر کہتے ہو؟ کہاں مولا ہم بھی کہتے ہیں. کہ جا کر مدینے میں یہ سنا نہیں سنا تو کہ جو قافلہ 28 صفر کو روانہ ہوا تھا, 28 رجب کو روانہ ہوا تھا, آج واپس آ رہا ہے, مگر اس کیفیت میں آ رہا ہے کہ نہ قاسم ہے, نہ علی اکبر ہے, نہ عباس ہے, نہ لشکر ہے, نہ سپاہ ہے, نہ کثرت الناس ہے. ارباب اعضاء ایک بار بشیر نے جا کر مدینے میں یہ منادی دی, مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے, اس لیے کہ جو قافلہ روانہ ہوا تھا 28 رجب کو اب اس کیفیت میں واپس آ رہا ہے کہ سب شہید کر دیے گئے, سب مار دیے گئے ہیں. ارباب اعضاء بشیر کی آواز جیسے ہی محلہ بنی ہاشم میں پہنچی ہے, اس گھر میں پہنچی جس میں امام رہتے تھے. ایک بار جیسے ہی بشیر نے یہ سنائی ہے, گھر کا دروازہ کھلا, ایک چھوٹا سا بچہ نکلا, اس نے بشیر کے دامن کو پکڑ لیا. اے بشیر تجھے آگے نہ جانے دوں گا جب تک تو یہ نہ بتائے گا کہ جب زہرا کا لال شہید ہوا تو میرا بابا کہاں تھا. عزیزو اس لہجے کو ایک بار بشیر نے سنا, پڑھ کر بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگایا, کہا ہے فرزند میں نے تمہیں پہچانا نہیں, ارے تم کس کے فرزند ہو؟ ایک بار بچے نے کہا بشیر جس کا علم تمہارے ہاتھ میں ہے میں اسی عباس کا نان ہوں, ارے جلدی سے بتا دو میری دادی پسے دروازہ کھڑی ہے. ایک بار بشیر نے ہاتھ جوڑے, اے بی بی عباس نے حق وفا ادا کر دیا, ہائے جب تک وفادار موجود تھا کسی کی مجال نہ دی جو خیام حسینی کا رخ کرتا, مگر عباس شہید ہوئے, حسین بھی شہید ہو گئے, خیمے جلا دیے گئے, اسباب لوٹ لیے گئے, چادریں چھین لی گئی. اتنا سننا تھا, ایک بار ام البنین نے اپنے سر پہ چادر رکھا, ایک بار بقی میں روانہ ہوئی, اپنے چاروں بچوں کی قبریں بنائی, بیٹھی اور چاہا کہ گریہ کرے. ایک بار قبروں کے نشان مٹا کر کہا, اے بچوں تم پر رونے والی تمہاری ماں موجود ہے, میں تو اس حسین پر روؤں گی جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے. اے حسین الوداع الفراق ماتم حسین.